9 محرم جب بھی آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اصحاب ہیں، جو ان کے رفقاء ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ 9 محرم سے سننے والوں کو کیا سبق ملتا ہے، اور وصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خطبات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کس حد تک آپ کے خیال میں ایک بالکل مختلف پیغام دنیا کو دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ واقعہ کربلا دنیا میں قرآنی واقعات کی ایک عملی مثال ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے غزوات کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جتنی مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اتنا ہی انسان کو رہنمائی بھی ملتی ہے، لطف اور سکون بھی ملتا ہے۔ واقعہ کربلا بے عین ہی قرآنی واقعات کی طرح کا واقعہ ہے، جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جو پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ کربلا قرآن مجید کی اس آیت کا عملی مصداق ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے۔ 9 محرم الحرام، اس میں ہمارے لیے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا پیغام ہے۔ 9 محرم کو کربلا میں اعلان جنگ ہو چکا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کو بھیج کے عمر ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ آج کی رات سوچ لو، غور و فکر کر لو، کہ غلطی سے یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند علی و بطول ہوں، میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں نہ چلے جانا۔ بار بار مکالمات اور مذاکرات کے لیے آپ نے پیغام بھیجا۔ آج کے دن جنگ تو رک گئی، لیکن دشمن مکمل تیاری کر چکا تھا۔ حسین نے اپنے علی اپنے نانا کی طرح جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے بابا کی طرح جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے بار بار امن کا پیغام دیا اور اس کے کئی طریقے استعمال کیے۔ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں جی روز عاشور امام حسین علیہ السلام تو اونٹنی پر سوار تھے۔ یقیناً سوار تھے۔ اونٹنی پر سوار ہو کے میدان جنگ میں جانا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ گویا کہ ہر طرح سے آپ نے حجت تمام کی اور پھر مکالمات اور مذاکرات کی بار بار دعوت دی کہ اس مسئلے کو ہم مل بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مادیت ذہنوں پہ غالب تھی۔ کہنے کو وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، کہنے کو وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن قرآن کی ہدایت پہ عمل نہیں تھا۔ وہ نماز رسول جس کی امامت، جس کی قیادت، جس کی سرداری میں جنت میں جانا چاہتے تھے، اسی حسین کو کہہ رہے تھے تیری نمازیں ہی نہیں ہے، تیرا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دلوں پہ تالے پڑ چکے تھے، جو اتنے زنگلود ہو چکے تھے کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کو 9 محرم کو حجت تمام کر دی اور بہت سے ساتھیوں کو خط بھی لکھا، لیکن جن میں سے ایک بنی اسد کے قبیلے کا بھی تھا۔ ان کے لوگ کربلا کے قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، بلکہ تھے ہی اسی سرزمین کے۔ تو حبیب بن مظاہر جو بنی اسد قبیلے سے تھے ان کو بھیجا گیا، لیکن راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئے۔ ادھر پیاس کا غلبہ روز لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شدت پیاس کی وجہ سے اللہ تش کی آوازیں ہیں، لیکن کربلا والوں نے پیاس کا مقابلہ صبر سے کیا۔ پیاس شکست کھا گئی، کربلا والے شکست نہیں کھائے۔ فرات پر قبضہ کرنا آسان تھا کہ مشکل نہ تھا، خیمے ہی وہاں سے نہ اٹھاتے، لیکن تاریخ اور مورخ کیا لکھتا کہ پانی کا جھگڑا تھا، حق و باطل کی جنگ نہ تھی۔ حسین اپنے اس مشن کو جو دین اسلام کی بقا کے لیے تھا، اس کو ایک پانی کا جھگڑا قرار نہیں دینا چاہتے تھے۔ بہرحال آپ نے بار بار میدان میں گئے، خود بھی گئے، اپنے اصحاب کو بھیجا تاکہ ان کو تعارف کرایا جائے کہ کس کے خون ناک سے تم
اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو۔ یہی 9 محرم کا دن تھا کہ شیور جو ہے ذوالجوشن وہ اپنا لشکر لے کر پہنچتا ہے، اور ابن زیاد سے یہ تحریر نامہ لے کے آتا ہے کہ اگر عمر ابن سعد حسین کو قتل نہیں کرتا اور اس سے جنگ نہیں کرتا تو اس سے کمان لے لینا، اور تو کماندار بن جانا، تو لشکر کا سپہ سالار بن جانا، یا تو اس کا سر بھیجے میری طرف یا پھر اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو جب یہ خط لے کے شمر پہنچا تو پھر عمر ابن سعد نے تہیہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم ہر صورت میں جنگ کریں گے، ہر صورت میں قتل کریں گے۔ اب یہ عمر ابن سعد جو ہے ابن ابی وقاص عظیم صحابیوں میں سے ہیں جی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھی کی اولاد جو ہے وہ بھی اچھی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر پھسل سکتا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے تو قرآن نے یہ مثالیں اسی لیے دی ہیں کہ کسی کے باپ کا اچھا ہونا یا باپ کا برا ہونا معیار نہیں ہے، اصل کردار انسانیت ہے کہ خود وہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے کو تو مسلمان کہلا رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جو ہے ادھر بھی مکمل تیاریاں ہیں، لیکن ہر چیز کی فراوانی ہے، پانی موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، تمام تر وسائل حرب و ضرب موجود ہیں، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، خیمے میں جمع کرتے ہیں اور اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ یزیدی جتنا لشکر اکٹھا ہوا ہے یہ صرف حسین ابن زہرا کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف میرے قتل کے لیے آیا ہے، اگر تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو بے شک چلا جائے۔ حکم نہیں دیا، حکم دیتے تو اطاعت واجب ہو جاتی، آزادی دی، حریت کا پیغام دیا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ تو لوگ دوسری فوجیوں کو بلا لیتے ہیں، ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں، لیکن جہاں پر حجت تمام کی جا رہی تھی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مدینہ سے چلتے وقت ہی آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں قتل و غارت، فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ بار بار آپ کرتے رہے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کے دن کو بھی پورا دن ان کو بار بار واضح نصیحت کیا یزیدیوں کو، اور پھر شب عاشور جو ہے پھر بھی حجت تمام کی، لیکن جب یقین ہو گیا کہ جنگ چھڑنے والی ہے تو پھر اپنے اصحاب کو شب عاشور بلا کے کھلی چھٹی دے دی کہ میں تمہیں پابند نہیں کرتا، نہ ہی تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن تمہیں آزادی ہے، مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ انتظار کی، لیکن انتظار کا جواب خاموشی میں ملا۔ پھر اس کے بعد چراغ خاموش کرنے کا حکم دے دیا کہ دیے بجھا دیے جائے، کیونکہ جب آنکھیں آنکھوں کو دیکھتی ہیں تو شرم آتی ہے۔ چراغ گل ہو چکے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ چراغ روشن کرو، تو ایک عجیب منظر تھا حسین کے سامنے۔ بوڑھے اپنے امامے پھاڑ کے اپنی پیشانیوں پہ کس کے باندھ چکے تھے، نوجوان اپنے کمر بند باندھ چکے تھے، نیامے توڑ چکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر حسین کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم بچے نہیں ہیں، روز عاشور ہم آپ پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دعا دی، پھر بھی خاموش نہیں ہوئے، یہاں پر پھر بھی ایک ایک کا نام لے کے، حبیب بن مظاہر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، زہیر تم چلا جاؤ، بریر حمدانی تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ایکمر بنی ہاشم عباس تم بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو جب ایک ایک کا نام لیا تب بھی خاموشی ہے۔ تو بالآخر امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، اصحاب حسین میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ اٹھ کے چلا جائے۔ پھر فرمایا اگر تمہارے دلوں میں یہ لالچ ہے کہ جوانان جنت کے سردار کو چھوڑ کے چلے گئے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے، لو میں تمہیں پروانہ جنت لکھ کے دیتا ہوں، جوانان جنت کا سردار، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ فرزند رسول کو اپنے دشمن نے تنہا چھوڑ دیا، تو میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کو اونٹوں پہ بٹھا لو، انہیں مدینہ لے جاؤ، ان کے نانا کی قبر پہ ان کو چھوڑ دینا، اگر کوئی تانا دے تو کہنا رسول زادیوں کا پردہ بچانے کے لیے آ گئے تھے۔ امام حسین نے ہر طریقے سے چاہا کہ جو کہ جانا چاہتے ہو چلا جائے، کوئی مجبور، اور یہ بھی بتایا کہ یہاں مال غنیمت نہیں ملے گا، یہاں جانے قربان کرنی ہے۔ تو جب ہر طرف سے حجت تمام کی تو پھر ایک ایک کا نام لے کے کہنا شروع کر دیا، حبیب تم چلے جاؤ، پھر بچپن کے ساتھی ہو، بریر تم چلے جاؤ،
تو پھر اصحاب کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. حبیب جیسا 80 سال کا بوڑھا 80 سال کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ روز قیامت اگر آپ کی ماں زہرا سلام اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حبیب تو میرے بیٹے کو تنہا دشمن میں چھوڑ کے آ گیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بریر حمدانی، مولا تیرے دروازے سے بہتر کوئی دروازہ ہے تو بتا دو، میں چھوڑ کے جا سکتا ہوں. ایک ایک نے اس طرح تعارف کروایا کہ اگر ہم آپ کے قدموں میں 100 مرتبہ بھی قتل کر دیے جائیں، 100 مرتبہ زندہ کیے جائیں اور ہماری لاشوں کو جلا کے خاک ہوا میں اڑا دی جائے، تب بھی ہم آپ کا دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو یقیناً یہ ہمیں سبق ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، قلت کی پرواہ نہ کرنا. اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو پریشان تھے. بابا پریشان کیوں ہو؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نجس جانور جو ہیں وہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان قریب شہید ہونے والا ہوں. تو جناب علی اکبر نے یہ کہا تھا کہ بابا لسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. ہم تو حق پر ہیں یقیناً. پھر فرمایا فیضن لا نبالی موت، پھر موت کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ کربلا والے پیغام دینا چاہتے ہیں اگر دین حق کے لیے بار کا حق کے لیے لڑنا پڑے تو پھر جان کی پرواہ نہ کرو، پھر مال کی پرواہ نہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائش ہے اور تم اگر اس امتحان میں کامیاب ہوگے تو فاز فوز نظیمہ، بہت بلند مقام پہ فائز ہو جاؤ گے. ایک پیغام ہے دین حق پر. اگر آپ ہم حق پر ہیں جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا تو پھر تو کوئی سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو کس طریقے سے آپ پروفیسر صاحبہ تاریخ کے اوراق کو جب آپ پلٹتی ہیں، مختلف حالات ہیں، واقعات ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کی قربانی ہے کہ 80 سالہ بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر شخص جو وہاں پر اصحاب میں ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. جو مقابل کھڑے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہ جانا. بے شک. بہت شکریہ عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کریم نے 5 آزمائشیں گنوائی ہیں مومنین کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ وہ 5 آزمائشیں ہیں جو کسی نبی پر بھی بیک وقت نہیں آئیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی. یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، 2-3 اکٹھی، اس طرح سے تو ہوئیں، لیکن 5 کی 5. اور آج کے دور میں بھی جو لوگ اس ظلم کی اور اس استبداد کی انٹینسٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ محرم الحرام کے جو ایام ہیں ان میں آپ گرمی کا اور پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو سردی کا موسم تھا، وہ تو ایسا. ایک چینی مورخ ہے مسٹر جیمز، وہ یہ لکھتا ہے کہ 9 محرم الحرام تک پانی بالکل خیموں سے ختم ہو چکا تھا، بحالتا کہ 3 کو بند ہوا اور 7 کو ختم ہو گیا، اور یہ 3 دن سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پیاسا ہے. اس کے اندر اب 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام بھی ہیں. آپ نے تاریخ کی بات کی، میں کربلا کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں. ایک ہے اس وقوعہ جو 10 روزہ کربلا کے اندر ہے اس سے پہلے کا، یا اس کو کہہ لیں 3 شعبان المعظم یا 27 رجب سے بھی پہلے کا، کہ جب بیعت کے لیے مدینہ منورہ میں خط لکھا گیا. ایک اس سے پہلے کا کربلا، اور ایک 27 رجب سے لے کر اور 10 محرم الحرام تک. اور جو تیسرا فیز ہے اس کے لیے میں کہا کرتی ہوں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. پھر وہاں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں جو تیسرا باب ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جن کے ذریعے سے میں سمجھتی ہوں کربلا آج ہم تک بھی پہنچا.